اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کہ سبق نمبر 5A میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ مکمل بھی کر لی، اور آج انشاءاللہ جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ ہم وہی نماز کی مختلف چیزیں چونکہ کریں گے، تو آج ہم اذان مکمل پڑھیں گے اور اذان کے ترجمے سے ہم ہزاروں الفاظ کا معنی سیکھیں گے۔ اور آج 2 ایسی سلائیڈز آپ کے سامنے آنے والی ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ ان میں سے ایک سلائیڈ کے 4000، اسی طرح دوسری کے تقریباً 4000 الفاظ ہیں، اور 4 چھوٹے چھوٹے دونوں میں الفاظ ہیں۔ تو 8 وہ الفاظ جو ہے نا آپ کو ہزاروں الفاظ کا معنی قرآن میں آنے والے ترجمہ سکھا دیں گے۔ تو اس لیے ذرا توجہ سے ہم نے بیٹھنا ہے، اور اس کی ایک ٹپ بھی آپ کو بتاؤں گا انہیں یاد کرنے کے لیے، تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آج ہم اذان پوری انشاءاللہ، اور گرامر میں بھی بڑی مزے کا آج ہم ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں۔ ہم آج گرامر میں حرف پڑھیں گے، تو لی، من اور ان پڑھیں گے۔ نقطہ تعلیم بھی مزے کا ہے، آج کے سبق میں 13 نئے الفاظ قرآن میں 4000 بار سے زائد بار آئے ہیں، لہٰذا پورے شوق سے، توجہ سے، محبت سے بیٹھیے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر آپ 13 الفاظ سیکھ جائیے جو قرآن میں 4000 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح آگے بڑھتے ہوئے آج ہم ایک نئی لمٹ پر پہنچ جائیں گے، 20,000 کے قریب، 19,471 قرآن میں آنے والے الفاظ انشاءاللہ ہم آج سیکھ جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے ابھی صرف 5ویں کلاس ہے ہماری، 5واں سبق، اور ہم قرآن کے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کا 50% ہم تقریباً اچیو کرنے کے قریب ہیں۔ تو سب سے پہلے آج چونکہ اذان ہے، اور اذان آپ کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت۔ ذرا اس نظریے سے اذان کو سنا کریں، اس نظریے سے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ملاقات کے لیے دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ تو آپ کا کوئی ہمسایہ، آپ کا رشتہ دار، آپ کا بھائی آپ کو بڑے شوق سے، محبت سے دعوت دے اور آپ نہ جائیں، تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے نا۔ تو جب اللہ رب العزت بلا رہا ہو نماز کے لیے، تو اذان وہ ایک طریقہ ہے اس دعوت کا، اس اعلان کا۔ تو ہمیں شوق سے، محبت سے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو آئیے پہلے اس کا ترجمہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس سے بہت سے الفاظ سیکھیں گے۔ اس سے بھی پہلے ہم اس کو سن لیتے ہیں۔ اذان سنی الحمدللہ، اور برادر اجاز جی، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں جی اس خوبصورت اذان کو جو ہم روزانہ بھی سنتے ہیں 5 وقت، اور اس اذان کا ہم آج ترجمہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس میں لفظ اللہ کے بعد اکبر کا لفظ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اکبر۔ یہ لفظ بنا کیسے ہے؟ لفظ بنا ہے کبیر سے اکبر، بالکل ایسے ہی جیسے اردو میں ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں کثیر سے اکثر۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں لفظ کثیر، اکثر، کہ کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اکثر اوقات اس طرح کے لفظ ہم بولتے ہیں۔ تو کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا۔ اور چونکہ خاص طور پر یہ لفظ جو ہے یعنی زور دینے کے لیے آپ اس کو کہہ لیں، تو ایک تو تکرار کی گئی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، بار بار کہا جا رہا ہے تاکہ یہ پختہ یقین کر لیا جائے کہ اکبر کس سے بڑا، اکبر من، کس سے بڑا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی ہیبت کا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، نہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں، ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. اور جس قدر ہم اللہ کے بارے میں علم زیادہ حاصل کریں گے اتنا ہی ہمارے دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. ٹھیک ہے جی. تو دل سے ہماری تعریف نکلے گی کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، آپ کتنے بڑے ہیں، آپ جو کائنات کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا یقین اور بڑھے گا، آپ میں اور کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ اللہ تو بہت ہی بڑا ہے، میری سوچ، میرے گمان، میرے اندازوں سے اللہ بہت بڑھ کر ہے. اور جب یہ الفاظ ہم سنیں کہ وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے، اور جب یہ کہا جا رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فجر کی اذان کے وقت یہ کہا جائے اور میں سوتا رہوں، تو اب یہاں پر تھوڑا سا میرے لیے ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات سنی، اللہ کی یا نفس کی. تو آئیے میں اور آپ سب اس پر اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو بہترین طریقے سے سمجھیں اور ہم اپنے نفس کی بات نہ مانیں، اس سب سے بڑے کی جو سب سے بڑا ہے اس کی بات مانیں. ٹھیک ہے جی. تو نہیں جی، کسی نے لکھا ہوا ہے کثیر کا میننگ اکثر، اس کبھی کبھار، ایسا نہیں ہوتا. اکثر کا مطلب ہے زیادہ بار، کبھی کبھار نہیں. اکثر اوقات کا مطلب زیادہ اوقات. لیکن چونکہ یہاں اللہ کے ساتھ اکبر لگا ہے تو اکبر بھی اس معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ، اسی لیے تو آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں معنی یہی لیں گے کہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. تو دعا، اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دیں، یعنی میں اپنے نفس، خاندان اور لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو مانوں اور اس پر عمل کی توفیق دے اور کوشش کروں. اچھا یہ یاد رکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو کسی کی نہیں مانتا، نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، میں صرف اللہ کی مانتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان واقعتاً باقیوں سے نہیں ڈرتا، نہ اس کی مانتا، لیکن اپنے نفس کی بات مانتا ہے. اور اس صورت میں ہم، وہ ہے نا قرآن میں کہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں. تو لہٰذا اس پر ہمیں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو اس خوبصورت کانسیپٹ کو ذرا آپ لوگ بھی 10 سیکنڈز پڑھ لیجئے. اللہ اکبر. جب ہم اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہیں تو اس کو کیا معنی ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ہم نے اپنی ذات کے اوپر اور اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. الحمدللہ. تو آگے بڑھتے ہیں جی. اس کے بعد آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد، یہ جو لفظ ہے اشہد، اشہد اعوذ کی طرح، جیسے اعوذ میں آپ نے کہا تھا نا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں، تو اسی طرح اشہد میں میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں. تو اشہد میں ہوگا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں. اشہد. اور اس لفظ کو یاد رکھنے کے لیے شہادت دینا، گواہی دینا، جو شہید ہوتا ہے وہ بھی گواہی دیتا ہے اللہ کی عظمت کی. ٹھیک ہے. یا اردو میں ہم کہتے ہیں عینی شاہد کسی واقعے کا، وہ شخص جس نے ڈائریکٹ اس واقعے کو دیکھا ہو اس کی گواہی دے سکتا ہے. عینی، عین آنکھ سے اس نے ڈائریکٹ دیکھا ہے. تو اس سے آپ اس لفظ کو ذہن میں رکھیں گے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں. ان، اب یہ لفظ جو ان ہے نا، ان عربی کلیے کے حساب سے اگر اس کو اکیلا پڑھیں گے، یہ دیکھیں آ بھی گیا، آبدو اور آؤزو کی طرح ہے اشہدو. ٹھیک ہے. آبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. تو اشہدو بالکل اسی طرح ہے، میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں. ان کا جو لفظ ہے نا عربی کلیے کے حساب سے اگر میں اس کو جوڑتا نہیں آگے تو پھر یہ ان ہے، ان. اور اگر جوڑ کے پڑھتے ہیں جیسا یہاں پڑھا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آگے شد ہے وہ جزم کو ختم کر رہی ہے. یہ چونکہ تجوید کے تھوڑے اصول ہیں تو ہم زیادہ چونکہ اس پر بات نہیں کرتے، لیکن تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں. یہ جزم ہے اور یہ یہاں پر شد ہے. تو تجوید کے اصول کی وجہ سے یہ آ جا کے سیدھا لام سے مل رہا ہے. تو لیکن ہمیں پتہ یہ ضرور ہونا چاہیے، آپ اب ایک ایکسپرٹ ہونے جا رہے ہیں کہ یہ مل کر آواز تو دے رہا ہے ال کی، لیکن اس کا معنی ہے ان کا.
کیونکہ الگ کر کے ہم معنی دیکھتے ہیں. ان تو ان کا معنی ہوتا ہے کہ, ان کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو کہ یہ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں 571 بار آیا ہے قرآن میں یا ان کا لفظ. ذرا اس کو ذہن میں رکھ لیں. آج بڑے مزے کے الفاظ آنے اسی سے ملتے جلتے, ہم نے ان سب کو انشاءاللہ یاد کر لینا ہے. وہ 4000 بار آئیں گے قرآن میں. تو اشہد ان کے, لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ کیا لا کا لفظ آپ کو یاد ہے کیا مانا تھا؟ ذرا لا کا مانا مجھے بتائیں چیٹ باکس میں. پڑھا تھا, اس کا اشارہ بھی کیا تھا میں نے آپ کے سامنے. لا کا کیا مانا تھا چیٹ باکس میں بتائیے. یاد ہو گیا سب کو؟ ماشاءاللہ. سسٹر نوریر, سسٹر مریم, سسٹر زینب, سسٹر رخسار, سسٹر تولیہ, حفصہ, جی ساری سسٹر جی بتا رہی ہیں. کوئی بردر بھی بتائیں گے یا نہیں؟ جی سردار فیروز ماشاءاللہ آگے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا تھا. سید آصف بھی آگے ماشاءاللہ. محمد طاہا بھی بتا رہے ہیں, گریٹ ہو گیا. تو ہم نے کل کہا تھا نہیں, ٹھیک ہے, لا. ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہو گیا ہوا مانا لا. تو لا بھی نہیں. اچھا لا بھی نہیں ہے. بہت سے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے نہیں. اب یہ سلائیڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. 4 الفاظ ہیں, 4. ذرا توجہ کریں یہاں پر. نمبر 1 ماں ہم نے پڑھا ہے. ماں کا مطلب 3 معنی ہوتے ہیں. ہم نے ماں سوال کے طور پہ بھی پڑھا ہے. تو ماں نہیں, ماں کا مطلب کیا, اور ماں کا مطلب جو. ابھی یہاں کے لیے آپ صرف ماں کا مطلب نہیں ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے. ایک پہلے ہم نے پڑھا تھا ماں کا مطلب کیا, ماں دینو کا. جب آپ سے کہا گیا تھا ماں دینو کا, آپ نے کہا کیا کہا تھا آپ نے کہا دینی الاسلام. ذرا بتائیں مجھے کیا کہا تھا آپ نے. ماں دینو کا آپ سے کہا گیا دینی الاسلام, ٹھیک ہو گیا. تو ماں پڑھا تھا ہم نے. اب ماں کا معنی آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے ماں نہیں, یہ اس کا بھی مطلب نہیں ہوتا ہے. لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن ڈڈ ناٹ, خاص طور پر ڈڈ ناٹ سے کیا مراد ہوا, ماضی میں جو چیز کی جائے, ماضی میں جو کام ہو چکا ہو, اس کے بارے میں ہم شور ہوتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہوا ہے نا. یعنی میں پیدا ہو چکا ہوں. اب یہ ماضی میں چونکہ کام ہو چکا ہے تو یہ شورٹی ہے. ہم 4 کلاسیں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں, 4 اسباق, تو شورٹی ہے کہ وہ ہو چکے ہیں. تو لم جب آئے گا, لم نہیں, ڈڈ ناٹ کی سینس میں. بالکل ماشاءاللہ سسٹر یہ نورین اکرام دے رہی ہیں, اس کا ہمیں ریفرنس بھی دے رہی ہیں, لم تر کیفا. تو بالکل ٹھیک ہے. لم اور لن کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں, ہرگز نہیں, ول ناٹ, ہرگز نہیں, یہ بھی سٹریس کے لیے. تو یہ 4 جو ہیں الفاظ قرآن میں 4340 بار آئیں گے. قرآن کا 5.6%. تو کیا آپ تیار ہیں ان 4 کو یاد رکھنے کے لیے؟ بتائیں ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. آر وی آل ریڈی, آر وی ہیپی؟ ایک سلائیڈ 4 الفاظ 4000 سے زائد بار. ماشاءاللہ سب بتائیں, سب کہیں. جو نہیں چیٹ باکس میں لکھ رہے وہ ابھی کہیں اونچی آواز میں کہ بالکل ہم ریڈی ہیں الحمدللہ. ہم سب یہ یاد کریں گے ان کو 4. ماں کا مطلب نہیں, لا کا مطلب نہیں, لن کا مطلب ڈڈ ناٹ, لن کا مطلب ہرگز نہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں, چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ کو واٹس ایپ میں کر دیتا ہوں نا پی ڈی ایف فائل, آپ پی ڈی ایف فائل کھول کے موبائل کے اوپر اس والی سلائیڈ کو کھول کے اس کی اسکرین شاٹ لے لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے موبائل کی بیک اپ اسکرین لگا دیں, بیک گراؤنڈ اسکرین لگا دیں اس کو. تو انشاءاللہ پورا دن اس کو آپ دیکھتے رہیں. 1-2 دن کے اندر آپ کو یہ پکے یاد ہو جائیں گے, پھر کبھی نہیں ساری زندگی بھولیں گے. جو ملے اس کو بتائیں کہ قرآن میں ماں آتا ہے مطلب ہے نہیں, لا آتا ہے مطلب ہے نہیں, لم آتا ہے ہرگز, ڈڈ ناٹ نہیں شورٹی کے ساتھ, اور لن آتا ہے ہرگز نہیں. تو یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ تو اتنے انٹیلیجنٹ ہے, فوری ریفرنسز بھی دے رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ بہترین طریقہ ہے یاد رکھنے کے لیے. ماشاءاللہ ہماری سسٹر نسرین نگت کہہ رہی ہیں کہ وی آر ریڈی. ماشاءاللہ جی. تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لگا رہے ہیں موبائل کے اوپر, انشاءاللہ پھر آپ کو یہ اچھا یاد ہو جائے گا, بھولے گا بھی نہیں. 2 سلائیڈ آج میں نے آپ کو دکھانی ہے. 2 دن آپ نے اس کی اسکرین شاٹ لگانی ہے, 2 دن ایک اور آگے دکھاتا ہوں. آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. الہن, اگلا لفظ ہے لا کے بعد الہن. الہ کہتے ہیں معبود کو. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو, جس کی عبادت کی جائے, جس کی عبادت کی جائے. معبود کے لفظ میں عبادت عین با دال,
یہ روٹ لیٹر ہوتے ہیں، ان سے ہمیں آسانی ہوتی ہے لفظوں کو جاننے کی. تو عبادت کی جائے، الہ وہ ہے. ابھی اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے. اس کی جمع ہوتی ہے آلہتن. آلہتن، آلہتن. اب یہ جو گولتا آئی ہے نا، گولتا، یہ مؤنث کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ جمع کا بنا ہوا ہے، یہ جمع بنی ہے الہن سے. آلہتن معبودوں کے معنی میں آ جائے گا. تو الہن معبود، آلہتن جمع ہو گئی. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے ہوم ورک میں، اس لیے یہ کوئز میں بھی پوچھا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. پرناؤنس اچھا کر لیں اس کو میرے ساتھ ایک دفعہ مل کے. الہن، الہن، الہن. جبکہ آلہہ میں شروع میں لمبا کرتے ہیں آلہتن. اس سے فرق آپ کو یاد رہے گا. الہ میں ہے ای سے شروع ہو رہا ہے، اور الہ پھر لمبا ہو رہا ہے الہن. جبکہ آلہتن یہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو آئیے، تو لا الہ، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ. اللہ کا معنی اب یہاں پر آپ یاد رکھیں گے. اللہ کا معنی کون سا ہے؟ سوائے. اللہ، سوائے اللہ کے. تو ہم سب گواہی دے رہے ہیں. تو اب آپ نے اتنی زبردست گواہی دی ہے، ذرا اس گواہی کو دیکھ بھی لیتے ہیں ہم. اور الہ کے اہم معنی یہ ہے جس کی عبادت کی جائے، خاص طور پہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے. تو الہ جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے. اللہ کے، یہ دیکھیں الہ کے کتنے وسیع معنی ہے. تو کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے جس کا حکم مانا جائے. اور ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم سب گواہی دیتے ہیں. ہم 5 وقت روزانہ اذان میں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں شہادت دیتا ہوں. تو شہادت یہ نہیں ہوتی کہ بس آپ نے زبانی شہادت دے دی اور اذان کے یہ الفاظ کہہ دیے، نہیں. بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں، میرا عمل، how do I live, how do I work, how do I act، میری زندگی، میرا انداز زندگی جو ہے اس سے ریفلیکٹ ہونا چاہیے، جھلکنا چاہیے جو بات میں اپنی زبان سے کہتا ہوں. تو اس لیے ہم گھر میں، آفس میں، کہیں ہیں، اس سے پتہ چلے میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں اللہ، تو میرے دل سے نکلتا ہے، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور کسی اور الہ میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے، ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے مقابل ٹھہرایا جائے. اسی کو خالق، اسی کو مالک، رب مانتا ہوں، اور ساری کائنات کا اس کو حاکم مانتا ہوں، اور اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں. اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. میں دنیاوی سہاروں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت کی طرف دیکھتا ہوں. مشکل میں، خوشی میں، آزمائش کے وقت، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں. تو گواہی یہ ہے ہمارے عمل سے. یہ نہیں کہ میری مرضی یہ چاہ رہی ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں. اور چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے اسلام کیا ہے. آپ دیکھیے ہر وقت 5 دفعہ دن میں، ہمیں 5 دفعہ ڈائریکٹ اذان میں، پھر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اقامت میں، اور تشہد. آپ کو پتہ ہے جب آپ بیٹھتے ہیں تشہد میں تو اس وقت بھی آپ یہ کہتے ہیں. کتنی دفعہ ہم سے گواہی لی جا رہی ہے، ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور اسلام کی یہ شہادت ہم نے آگے بھی پھیلانی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب اس سے بہت دور ہیں. ہم پہلے تو خود ہی قرآن نہیں سمجھ آتا، پتہ ہی نہیں ہے معنی، اور پھر اللہ کرے الحمدللہ. ویسے آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ چاہے گا اور انشاءاللہ اللہ کرے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہم آگے بڑھیں اور اس کو آگے پھیلائیں بھی اس شہادت کو. تو ذرا اس کو غور سے پڑھ لیجئے. اشہد ان لا الہ، رکیں گے تو کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے ایک ایک لفظ کو جی الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. تو آگے آ گیا اشہد ان. اشہد کا معنی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے. ان پیچھے آیا تھا ان، اب آیا ان. اب یہ ان ایک اور آ گیا، اس کا معنی بھی کہ. دونوں یہ اذان میں آئے ہیں، اس لیے آسانی سے یاد رہے گا. یہاں پہ آیا میں گواہی دیتا ہوں
اب یہاں پہ اس کی ساؤنڈ انا ہی نکل رہی ہے پوری ٹھیک، کیونکہ کہیں اور یہ مل نہیں رہا انا. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد. اب یہ دیکھیں اشہد ان، پچھلا جو ان آیا تھا ان کے لا الہ الا اللہ، اور یہ آیا ہے اشہد ان، دونوں کا مطلب کہ. اور اس سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی ہیں، اور جو بڑا عام استعمال کا لفظ اس سے ملتا جلتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے صرف، دیکھیں حرکت نیچے گئی آواز بدل گئی. یہ ہے ان کا کسی کے ذہن میں آ رہا ہے معنی؟ نئے لوگ پلیز، پرانوں میں سے کوئی نہیں بتائے مجھے ان کہاں استعمال ہوتا ہے. عربی کا یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، روزانہ ہم اپنی گفتگو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو مجھے چیٹ باکس میں بتائیے. ہاں انشاءاللہ میں، ماشاءاللہ، یہ عائشہ سسٹر عائشہ اسلام نے سب سے پہلے یہ پورا لفظ بتایا ہے، اور محمد شاہ نواز بھی بتا رہے ہیں، صفیہ مجید بتا رہی ہیں جی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بے شک وہاں آتا ہے، تو اس لیے آسان آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا معنی انشاءاللہ. ان اگر، ان کا مطلب اگر. تو یہ ایک لفظ یہاں یاد رکھ لیں، بڑا آسان ہے، ریفرنس بھی آسانی سے ہم روز بولتے ہیں انشاءاللہ. اگر چاہا اللہ نے، شاہ کا مطلب چاہنا، اللہ نے، اگر. تو ان کا مطلب ہے اگر. ان اور انا اس سے ملتے جلتے ہیں لیکن فرق ہے اس کی حرکت میں اور آواز میں. انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے. اور پھر انہی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے ان. بولیں سب میرے ساتھ ان. پریکٹس کیا کریں، ساتھ ساتھ بولا کریں، پھر انشاءاللہ ساؤنڈز بھی اچھی ہو جائیں گی. ہم نے اب بولا ہے ان ٹھیک ہے جی. ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا مطلب ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو بے شک. اب یہ چار بڑے مزے کے، دیکھیں 3000 سے زائد بار یہ چار لفظ آئے ہیں. بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ دوسری سلائیڈ ہے آج کی، جس کو آپ سکرین شاٹ بنائیں. اس ویک آپ نے، آج آخری کلاس ہے ہماری، آپ نے 2 دن وہ پچھلی سلائیڈ کا سکرین شاٹ لگائے رکھنا ہے فون پہ، 2 دن یہ والا، بغیر کسی محنت کے انشاءاللہ یہ آپ کو سب پکا یاد ہو جائیں گے ان کے معنی. تو ایک دفعہ میرے ساتھ سب دہرا لیں. ان کے دونوں کا مطلب کہ ان باریک نیچے کی آواز ہے، زیر آیا ہے. ان کا مطلب اگر. ان بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ چار بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. آپ سوچیں یہ چار اور پچھلے چار، آج کے سبق میں تو بونس ہی بونس ہے، ہزاروں الفاظ ہم قرآن میں آنے والے یاد کر رہے ہیں. تو عنا کہ محمدن، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو پتہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی نام ہے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو مجھے بتائیں آپ سب نے درود پڑھا ہے جب یہ نام آپ کے سامنے بولا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کو پتہ ہے نا حدیث مبارکہ ہے، اس لیے جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں آپ فوری درود شریف پڑھیں، اور کم از کم یہ سب سے چھوٹا درود جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ضرور پڑھیں. اور ان کی ویسے ہی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہے. رسول ایک اور رسول اس کی جمع. رسول ایک اور رسول اس کی جمع. تو یہ دونوں لفظ 332 بار ہے قرآن میں. آئیے اب دیکھتے ہیں ہم نے جو گواہی دی ہے تو میری باتیں اور عمل کیسے گواہی دیں گے. ہر جگہ گواہی دیں گے کہ میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور آپ کی تعلیمات کو کسی لاجک، کسی کسوٹی پر پرکھے بغیر آپ نے کہہ دیا تو میں اس کو ٹھیک مانتا ہوں. قرآن اور سنت کوئی حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں. جب کبھی زندگی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں یہ بات قرآن کے معیار کے اوپر کیسی ہے، کہ یہ صحیح ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے تو ایکسیپٹ کر لیں. اور اگر غلط ہے تو چاہے دنیا جہان اس کے لیے لاجک دے آپ کو، دنیا کے بڑے بڑے لوگ آپ کو اٹھ کے، تو ہم نہیں مانیں گے اس کو. کیونکہ جو خالق ہے نا، جس نے اس پنجرے کو بنایا ہے، ہی نوز بیٹر what is best for us. اور پھر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم نے یہ گواہی دی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. جو آپ نے پسند کیا وہی میری پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میرے لیے بہترین اسوہ ہے. تو اب ذرا اس ٹکڑے کو بھی آپ یاد کر لیجئے، اس کو دوہرا لیں اذان کے، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اونچی آواز میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں تو اونچی آواز میں، اگر ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو بتائیے. اچھا جی، پھر آگے آتا ہے حیا علی الصلاح. تو حیا علی، حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، حیا آؤ. علی کا مطلب ہم نے کل بھی پڑھا تھا علیہم میں، ان پر. تو علی پر، اور عربی میں یہ الفاظ تھوڑے تھوڑے اپنے معنی کو بدلتے رہتے ہیں، یہ پریپوزیشنز کی طرح ہوتے ہیں اس لیے. تو حیا علی، آؤ نماز کی طرف یا نماز پر آؤ. علی اور صلاح، صلاح، صلاح جو ہے ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتا دیں یہ کیا ہے، یہ کون سا لفظ ہے اپنی حیت میں، یہ کون سا لفظ ہے، یہ کیا ہے صلاح؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور مطلب ہوتا ہے اس کا نماز، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صلوات. اب یہ دیکھیں وہی والا فارمولا، صلاح کے اینڈ پہ گولتا آئی تھی نا، مؤنث کی گولتا، اس کی جمع کیسے بنی ہے؟ الف تا کے اضافے سے. تو یہ کانسیپٹ ساتھ ساتھ اپلائی ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. نمازیں جمع، حیا علی الصلاح، پھر آ گیا حیا علی الفلاح. حیا علی، آؤ کس پر؟ فلاح. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. تو ہم کہتے ہیں نا فلاح آخرت، فلاح دارین. میں عام طور پہ یاد کرانے کے لیے کہتا ہوتا ہوں کہ بینک الفلاح. اب پتہ نہیں یہ جو بینک الفلاح اس میں کامیابی ہے کہ نہیں، لیکن فلاح کامیابی، ٹھیک ہے. تو نماز کی طرف آنا کیا ہے؟ فلاح کی طرف آنا، کامیابی کی طرف آنا. تو حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھو جہاں جہاں ہو، گھر پہ ہو، کھڑے ہو، جہاں بھی ہو وہاں پڑھ لو. نہیں، مسجد میں آؤ، کٹھے ہو کے نماز کو قائم کرو. اس میں فلاح ہے، اور فلاح کا راستہ بھی اسی میں ہے. یہ دین جو ہے نا اتحاد کو، اکٹھے مل کر کام کرنے کو بڑا امپورٹنس دیتا ہے. اور نماز کے فائدے آپ کو پتہ ہے، دل اور دماغ کے فائدے ہیں. کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون بھی ملتا ہے. اور نماز کے لیے جائیں گے، قرآن پر غور کریں گے، اس کو سنیں گے، ہدایت ملے گی، ایمان، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ جو ہے یہ دنیا کی سوچیں اس سے نکلے گا کہ ایک وہ روز آخرت بھی ہے انشاءاللہ. تو جسمانی فائدے بھی ہیں نماز کے، وضو کے ذریعے آپ صاف ستھرے رہتے ہیں. نماز کے لیے آنا جانا، سجدہ کرنا. سجدہ جو ہے برائے مہربانی تیز تیز نہ کیا کریں، آرام سے کریں، آرام سے انشاءاللہ. اور ہم جب اس کی تسبیح کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا سجدے کی، انشاءاللہ آپ خود بخود آرام سے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. تو تسلی سے آپ اس خالق کائنات کے سامنے جب سر جھکایا ہو نا تو رکھیں وہاں پہ سر. کوئی ذرا سی عزت والا ہوتا ہے نا، ہم اگر ہمیں وہ بلا لے اپنے پاس، پرائم منسٹر آپ کو دعوت دے، تو آپ ایسے بیٹھے رہیں گے وہاں پر جناب کے جیسے کوئی بہت. تو اللہ کے سامنے سجدہ ایک بہترین حالت ہے، اس کو آرام سکون سے کریں. تو اس کے جسمانی فائدے. پھر وقت کی پابندی کی عادت. نماز جو ہے مجھے یاد ہے میں اکثر اپنے ایگزامینیشن کی سارا اسکیجول جو ہے گریجویشن میں، ماسٹرز میں، نمازوں کے ارد گرد بناتا ہوتا تھا. ابھی بھی الحمدللہ بعض اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے. تو نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کی پلاننگ کیجیے تو اچھی انشاءاللہ پلاننگ ہوگی. پھر اجتماعی فائدے، مسجد جائیں گے، پڑوسیوں سے ملیں گے، جو مرد حضرات ہیں، خوشی غمی کی خبریں ملتی ہیں، ایک دوسرے سے ملیے، سوشلائز کیجیے، ہلیے جلیے. اور بڑی عمر کے افراد، ان کی ایکٹیویٹی بھی رہتی ہے، تعلقات اچھے ہوں گے، معاشرہ اچھا بنے گا. ہماری بہنیں بھی نماز کے فوائد سے فائدہ اٹھائیں، اور آخرت میں ہمیشہ کی فلاح ہوگی. اور یہ بار بار اس لیے، اب دیکھیں نا انسان کیا کہتا ہے، ہم نماز کسی چھوڑ دیتے ہیں، یہ میں کام کر رہا ہوں، میرا بزنس چل رہا ہے، میں شاپ پہ بیٹھا ہوں، خواتین کہتی ہیں میں دوسرے کام نپٹا لوں، شاید یہ بہتری ہے، یہ ہو جانا چاہیے. نہیں، اصل فلاح کہاں ہے؟ وہ تو یہاں ہے، نماز ہے فلاح. ہم سمجھ رہے ہیں نہیں میرے اچھے کام رک جائیں گے، میری کامیابی رک جائے گی. یہ بالکل اس بے وقوف شخص کی طرف ہے جس نے جانا تو ہو اسلام آباد لاہور سے، اور چل پڑے وہ ملتان کی سڑک پر. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں الٹے راستے کی طرف جا رہا ہوں. تو دنیا کے ہر کام سے بہتر ہے نماز کی طرف جانا.
اور دنیا کے ہر کام سے بہتر ہے قرآن سیکھنے کی طرف آنا. تو اس لیے الٹی سمت میں مت بھاگیے، اور آئیے میں اور آپ خود کو یہ احساس دلوائیں اور بتائیں کہ ہم نے الٹی سمت میں نہیں جانا. تو اس خوبصورت ایکسپریشن کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے خود سے. آپ کا وقت. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. جی، اور پھر اذان کے آخر میں پھر یہ الفاظ آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اور یہ الفاظ کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کو تسلیم کرو اور نماز کے لیے آ جاؤ. اگر نہیں آؤ گے اللہ کی بڑائی میں ذرا فرق نہیں پڑے گا. فرق کس کو پڑے گا؟ تمہیں خود کو پڑے گا. اپنا نقصان کرو گے. تم اللہ کی عظمتوں میں ذرہ بر کمی نہیں کر سکتے. اس لیے اس پر اللہ اکبر کہو، لبیک کہو اور چل پڑو، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں اسی میں ہیں. تو امید ہے آپ سب کو اذان یاد بھی ہو گئی ہوگی. میرے وہ مرد حضرات بھائی جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے دل کو بڑا افسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہیں مسجد میں کہہ دیا جائے نا جی اذان دیجئے، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں اذان دینا کیا ہے. انہیں اذان نہیں یاد ہوتی. 5 مرتبہ ہم روزانہ سنیں. ہمارے بچوں کو، ہمیں ہر ایک کو اذان آنی چاہیے. وہاں اچھے 60 70 سال سے مسجدوں میں آنے والے تکبیر نہیں کہہ سکتے، اقامت نہیں کہہ پاتے، اقامت نہیں کہہ پاتے نماز کے وقت. تو یہ تھوڑا سا لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. اور لا الہ الا اللہ کا فکرہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہو اس کو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. ہم اتنا زیادہ اس کو کہیں اپنی زندگی میں، ہمیں عادت پڑ جائے، ہمارے منہ سے نکلے یہ کیا کرے لا الہ الا اللہ. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق مکمل ہوا. ماشاءاللہ محمد طاہر کہہ رہے ہیں I love to give اذان. That's wonderful. بہت ہی خوبصورت اور پیاری بات ہے. اور محمد طاہر بالکل آپ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں. میرا اپنا جو بیٹا ہے وہ بھی اقامت اکثر کہتا ہے. ہم جب یہ کرونا کے درمیان گھر میں جماعت کرواتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑی خوبصورت اقامت کہتا ہے. تو چلیں جی اب ہمارا بریک کا وقت ہے. ایک آدھ سوال لیتے ہیں. بردر اجاز اگر آپ ساتھ ہیں آپ لے لیجئے گا سوال. آئی ایم چینجنگ دا سلائیڈس. جی سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسا ہے کہ یہ اذان کے بارے میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی سکھائی ہے کہ آپ اس کے الفاظ کو ادا کریں ایز اٹ از، اور جب حیا علی الفلاح اور حیا الصلاح آئے تو اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. اور پھر انہیں جواب بھی سکھایا ہے. میں تھوڑا آگے بات کر رہی ہوں، لیکن اس ٹائم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ہر شخص کی ایک جائز دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. تو ہم عورتوں کو بھی جی چاہیے کہ جب ہم اذان سنیں اس کی ایک تو پروننسیشن صحیح سیکھنی چاہیے، اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اور پھر اس وقت جب اس کو سن کے اس کا جواب دے کے جب دعا کرتے ہیں تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر، جزاک اللہ فار شیئرنگ دس ونڈرفل پیس آف انفارمیشن. اور میرا خیال ہے سب نے سن بھی لیا ہے. مجھے فردر اس پہ کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور سب سے بنیادی بات دیکھیں، میں تو چونکہ اس کورس میں ہم بنیادی بات یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے بنیادی ترین بات یہ ہے کہ ہم سب کو ترجمہ آتا ہو قرآن کا، اذان کا، نماز کا. یہ بنیادی چیزوں کا اسینشل ہے. یہ ایمرجنسی نافذ کریں اپنی زندگیوں میں کہ ہمیں یہ آئے. پھر باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. پھر ان کے دیکھیں سب چیزوں کے اثرات جو ہے نا، اچھے اثرات تب ہوں گے جب ہم میننگ فل بات سمجھتے ہوئے اس کو کہہ رہے ہوں. تو انشاءاللہ ضرور ہوں گے. آئیے ماشاءاللہ غلام مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ جی مسجد میں اکثر دیتے ہیں. گرامر کا پورشن ہم کرنے جا رہے ہیں جی. آپ کو پتہ ہے گرامر میں مزے کی چیز یہ ہم نے ہاتھ بھی ہلانے ہوتے ہیں، تو ذرا ایکٹیو ہو جائیں، انرجی پانی شانی پی لیں. آج ہم ایک اور سٹیپ آگے بڑھیں گے. ہم نے
آپ کے ساتھ اسم آپ نے سیکھے، اسم کیا ہوتے ہیں، ناؤن. اب آپ ذرا گرامر میں آگے چل کے لفظ کی قسمیں اور حروف جر، ٹھیک ہے جی، یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور 3 ان میں سے آج ہم کور کریں گے. من ان. تو ٹی پی آئی کو ذرا ایک دفعہ دہرا لیں سارے میرے ساتھ، ذرا ایکٹیو ہونے کے لیے، پریکٹس کے لیے بھی آئیے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے. یعنی یہ وہ ہے جب آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے اتنا اونچا کہیے کہ آپ کے کانوں میں آپ کی اپنی آواز پڑے. ٹھیک ہے؟ بتائیے، پھر یہ دوسروں کو بتائیے، اور اس کو دل سے کیجئے، اور سب مل کر کیجئے. اپنے پارٹنرز بنائیے، ایسے دوست، احباب، بھائی بہن، بچے، آپ سب مل کے، جن کے ساتھ مل کے اس کورس کے حوالے سے آپ بات کر سکیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، عابد بیگ کہہ رہے ہیں گرامر یاد کرنے کا ایزی وے بتائیں. تو سب سے ایزی وے ہے آپ اشارے کریں میرے ساتھ. آپ اشارے کریں گے، یہ خود بخود یاد ہوتی جائے گی انشاءاللہ. ہم تو آپ کو گرامر ہی آسان بتا رہے ہیں، مشکل تو ہے نہیں. اسم ہم نے پڑھا ہوا ہے، اسم کی تعریف آپ سب کو آتی ہے. فعل ہم نے ابھی نہیں پڑھا، اس لیے چھوڑ دیں، زیادہ پریشان نہ ہو. اور کسی کام کے کرنے ہونے کو کہتے ہیں، یہ اردو والی تعریفیں ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. حرف کس کو کہتے ہیں؟ آئیے آج ہم ذرا حرف کو دیکھتے ہیں. جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں. آسان بات، بس ذہن میں رکھ لیں. جو اسموں اور فعلوں کو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کچھ مثالیں یہاں پہ ہیں، بی، لی، می، من، فی، ان، آج ہم نے پڑھا بھی ہے. اور اس کی بھی ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ پریکٹس کرتے جائیں گے، اور ہزاروں قرآن میں آنے والے الفاظ ہم ان کی مدد سے سیکھیں گے. تو آج ہم نے اس لسٹ میں سے 3 چنے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو حروف کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ذہن میں رکھ لیں. اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز حرف ہے. اچھا، اسم کی نشانیاں آپ سب کو آتی ہیں، آ گئی نا؟ اسم کی نشانیاں تو آپ کو بڑی اچھی آ گئی ہوئی ہیں. اب الف لام، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آیا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلیئرلی اسم ہے. گول تا آئی، الف تا سے اس کی جمع، واو نون، یا نون، یہ سب آپ نے یاد رکھ لیا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ اب فعل بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، باقی سب حروف ہیں. تو آج ہم نے جو حروف پڑھنے ہیں ان میں سے ایک تو لا اور لی. یہ لام پر کبھی زبر لے لیتا ہے، کبھی زیر لے لیتا ہے، دونوں طرح آ سکتا ہے. اس لیے اس کا معنی ہے لیے، من کا مطلب سے، اور ان کا مطلب بھی سے یا کسی کے بارے میں. اچھا، ابھی تو مشکل لگ رہا ہے نا، ابھی دیکھیں یہ کتنا آسان ہو جائے گا. ابھی 1 منٹ میں ہم اس کے لیے انشاءاللہ ایسا ریفرنس ایکسپریشن یاد کریں گے کہ پھر ہمیں بھولے گا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو لا اور لی جو ہے، لیے، لیا کے لیے آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے سبق میں پڑھ چکے ہیں للہ، الحمد للہ، یاد ہے سب کو؟ الحمد للہ، للہ کا کیا مطلب تھا بتائیں مجھے؟ وہاں جب الحمد للہ کا کیا مطلب تھا؟ للہ بتائیں ذرا، چیٹ باکس میں بتائیں. جو لکھ نہیں رہے اونچی آواز میں خود سے بولیں. ہاں جی، اللہ کے بالکل لیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ کے لیے، بالکل صحیح. تو لیے، اللہ کے لیے، بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ. اس سے ہم یاد رکھیں گے للہ. یہاں سے اب یہ لفظ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، لی اور اللہ. یہ دیکھیں نا، اس کے ٹکڑے آپ کو یاد ہے، میں اس وقت ہم نے اس کے ٹکڑے بھی کیے تھے، میں دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ لام ہے اور آگے اللہ ہے، تو یہ مل کر بن گیا ہے للہ. ٹھیک ہے جی؟ یہ اس طرح ہے اصل میں لام. تو اس لام کو جب الگ کریں تو نیچے زیر ہے، تو یہ والا لام ہے، یہ لی. ٹھیک ہے؟ اس کو لا بھی لکھتے ہیں، لی بھی لکھتے ہیں. ہم ابھی انشاءاللہ دونوں طرح سے اس کی پریکٹس بھی کریں گے. تو للہ ہی سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، مانا اب کبھی نہیں بھولنا چاہیے. آسان ہے نا؟ میں نے دیکھا آپ کو رٹا نہیں لگوایا، آپ نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے؟ پہلی بات. اچھا، دوسری بات، من کہاں پہ پڑھا تھا ہم نے؟ ذرا مجھے بتائیں، کس کس کو یاد ہے من ہم نے کہاں پر پڑھا تھا؟ میں اسکرین کو بلینک کر رہا ہوں، آپ مجھے اپنی میموری سے بتائیں. ماشاءاللہ، بہت خوب سسٹر. ہم نے پڑھا تھا تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان. دیکھیں ابھی ہم نے پیچھے پیچھے پڑھی ہیں چیزیں، ساتھ ساتھ ہم اپلائی کرتے جا رہے ہیں. تو من کا ذرا معنی بھی بتا دیں مجھے. تعوذ میں آیا تھا تو کیا معنی تھا من؟
हाँ, सिस्टर नरीन इकराम सबसे पहले लिख रही है, ब्रदर सज्जाद, जवेरिया, अब्दुल नाफे, गुलाम मुर्तजा, ब्रदर आबिद बेग, सब लिख रहे हैं माशाल्लाह। मरियम मुकासी, वेरी गुड। तो ठीक हो गया, इसका मतलब हमने पढ़ा था से, ठीक है। ये दो हमें पुरानी बातें पहले ही याद हैं, तो अब और भी आसान हो गया। एक नया लफ्ज आज है अन। वैसे अन भी हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन चूंकि हमने डायरेक्ट अन पर उस वक्त तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए मैं आपको नहीं पूछूंगा इसके बारे में। वैसे छोटा सा चैलेंज देता हूं, किसी को याद है कहां पढ़ा था हमने अन? अपनी जरा ज्यादा याददाश्त पे अगर आपको जोर न डाल। अनअमता नहीं, वो अन नहीं है, ये आइन वाला अन है। ब्रदर आतिफ ने बिल्कुल सही बताया है। हमने कहा था हजरत अबू बकर रदी अल्लाहु अन्हु, वहां पे अन यूं जुड़ा हुआ आया था। मैं आपको बताता हूं, यूं लिखा हुआ था अन हु, आइन पे जबर था, और उस वक्त मैंने आपको हु पढ़ा रहा था ना जमायर में से, तो हमने खाली हु पे ज्यादा तवज्जो दी थी, हु, अन हु। और अनहा याद है, हजरत आयशा रदी अल्लाह, आपको याद है ना, हम ये दोनों एक्सप्रेशन पढ़े थे कि अगर सहाबियात के नाम हो तो हम क्या कहेंगे, अनहा, ये फीमेल वाला, और सहाबी हो तो अनहु। और अगर ज्यादा सहाबी हो, अब आप एक्सपर्ट हैं, जरा मुझे बताएं, अगर ज्यादा सहाबी हो तो फिर क्या कहेंगे आप? रदी अल्लाहु अन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देख रहा हूं, जो मुझे चैट बॉक्स में बताते हैं ना, उनके नंबर लगते हैं मेरे पास, माशाल्लाह। मानूर फारूक, अनहुम, ये होती है एक्सपर्टीज। अब देखे ना, अब आप कभी बोलेंगे, आपको पता है मेंटली कि आप क्या बोल रहे हैं। ज्यादा लोग हैं अनहुम, अगर एक हैं अनहु, अगर एक औरत है अनहा। तो अन भी हमने एक तरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन चलें इसको हम नया भी कंसिडर कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये अच्छी हमारी दुराई भी होगी पिछले कॉन्सेप्ट्स की। अब हम इन्हीं को, कोई नया काम नहीं आज, अब हम इन्हीं को जोड़ देंगे, वो जो हमने पढ़ा था ना, हु, हुम, का, यी, कुम, ना, और ये हा। इसकी प्रैक्टिस अच्छी है आप सबकी, तो हमने इसके साथ इसको जोड़ना है इन अल्फाज को, और हमारे खुद ब खुद माना बनते जाएंगे, खुद ब खुद तर्जमा आता जाएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये तीन जो है ना, ली, मिन, अन, ये 7 ज़मायर के साथ मिलकर 5000 बार कुरान में आते हैं। ये तीन जो हैं, तो यानी अगर हम इन्हें अभी जोड़ दें, पहले चले आए जरा मेरे साथ ज़मायर की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलें, हाथ खोलें जरा अपने, एक्टिव हो। ली, सॉरी, हु, हमने ये ज़मायर पढ़े ना, हु, उसका, हम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा, और औरत वाला भी अब पढ़ लिया हुआ तो वो भी कर लेते हैं, हा, उस औरत का, हमारा। ठीक है। हाँ, अब हम बारी बारी इनके साथ इनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो जरा रेडी हो, आराम से हमारा मतलब बनेगा। ली का हमने कहा है लिए, अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह में हमने इसका माना पढ़ा था। आइए इसको जोड़ते हैं। ले जी, ये हमने जोड़ दिया हु के साथ, तो बन गया लाहू, लाहू, उसके लिए। ठीक है, तर्जमा खुद ब खुद बन जाना चाहिए। हु आपको पता है और ला भी पता है। लाहू, उसके लिए, लाहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, लका, आपके लिए, और ली, मेरे लिए, लकुम, आप सब के लिए, लना, हमारे लिए, और औरत का होगा तो क्या होगा, लहा। कितना आसान है, लहा, उस औरत के लिए। Isn't it great? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तेजी से, लाहू, उसके लिए, लाहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सब के लिए, लना, हमारे लिए, लहा, उस औरत के लिए। अब वो जो मुझे पूछ रहे थे ना ब्रदर, ग्रामर सीखने का आसान तरीका ये है, enjoy it, have fun, let's do practice। लाहू, उसके लिए, लाहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लाकुम, आप सब के लिए, लना, हमारे लिए, और लहा, उस औरत के लिए। आप में से कौन करना चाहता है? आप में से एक बंदे को चांस दूंगा मैं, रेज हैंड करें। मैं करना चाहती ये हूँ। आगे जी, मोहम्मद मोइन इकराम सबसे पहले, इनको दे रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कीजिए। लाहू, इसके लिए,
لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے۔ اور عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ لہا، ٹھیک ہے جی، لہا اس عورت کے۔ اچھا، ویری گڈ، ویری نائسلی ڈن۔ اشارے کرنے ہیں ساتھ ساتھ، اگر اشارے نہ کیے تو پھر یہ بھول جائیں گے، اس لیے بلانا نہیں ہم نے اس کو ساتھ ساتھ اشارے کرنے ہیں۔ کتنی مزے کی چیز ہے، 1200 قرآن میں آنے والے الفاظ آپ نے ذرا سے اشارے کیے تو قرآن سب کے لیے ہے، اسی کی طرف اشارہ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں احاذ لہو، احاذ لہو، قرآن سبھی کے لیے، تو ہم اگر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ میں آپ سے سوال پوچھوں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، قرآن یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں احاذ لہو، آ کا مطلب یاد ہے نا آپ کو، پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، تو پہلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا سوالیہ کیا، تو احاذ لہو یہ اس کے لیے، تو ہم تو کہتے ہیں قرآن سب کے لیے، تو آپ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم حاذ لہو، حاذ لہو۔ اگر میں آپ سے کہوں احاذ لہم، تو بڑا آسان جواب ہے، آپ کو پتا ہے ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں ہم والوں کے لیے؟ نعم حاذ لہم۔ اور اگر میں آپ سے کہوں احاذ لکا، اب آپ کیا جواب دیں گے؟ چیٹ باکس میں بتائیے، احاذ لکا اب کیا جواب ہوگا؟ نعم ھذا لی۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ جی۔ چیٹ باکس والوں کو لکھنے دو بھئی، آپ لوگ تیزی سے بول دیتے ہیں۔ نعم ھذا لی، زبردست ہو گیا۔ ہم تو عربی سیکھتے جا رہے ہیں بھی، آپ لوگ تو ساتھ بونس عربی بھی سیکھ رہے ہیں۔ نعم ھذا لی، ونڈرفل، گریٹ، ویری ہیپی ٹو نو، الحمدللہ، دلی خوشی ہو رہی ہے۔ اگر ہو احاذ لکم، اشارہ بھی ساتھ کیا کریں، اشارے پھر بھولنے نہیں دیں گے ہمیں یہ، احاذ لکم، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے نعم ھذا، کیا بولیں گے؟ کس طرف اشارہ کریں گے؟ ھذا لنا۔ ھذا لنا، ماشاءاللہ، نعم ھذا لنا، ویری گڈ، پرفیکٹ جی، ویری ہیپی۔ آئیے جی، اب دیکھیں اسی کو اگر جملہ بنانا ہو، وہ وا لگا دیں ساتھ، وا کا معنی آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے، وَلَهُ وَلَهُمْ، اور لگ گیا، اور اس کے لیے اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَهَا اس عورت کے لیے۔ تو بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ہم۔ اگر وا کی جگہ فا لگاؤ تو پس آپ کو پتہ ہے فلاحو، فلاحم، فلکا، فلی، فلکم، فلانا، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہو رہی، یہ پہلے آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، صرف ہم جوڑتے جا رہے ہیں، ترجمہ ہمارا خود بخود آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کوئی ڈونٹ پریشرائز یور سیلف، دیر از نتھنگ نیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان میں من پڑھا تھا، اسی آسان سے فارمولے سے من کو جوڑ لیں، منہ اس سے، اس کا معنی ہوتا ہے نا سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سے، مننا ہم سے۔ بہت آسان ہے نا؟ وہی کچھ بھی نہیں کیا، من کو اب ہو ہم کا یہ کم نا سے جوڑا ہے ہم نے۔ البتہ آپ گھر میں پریکٹس کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ پکا ہو جائے گا، پھر نہیں بھولے گا۔ آئے ایک دفعہ پھر کریں میرے ساتھ، سب کریں، منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، مننا ہم سب سے۔ کون کرے گا آپ میں سے؟ ریز ہینڈ کریں، جو پہلے کر لے گا اس کو میں لے لوں گا۔ جی محمد معین صاحب نے پھر پہلے کر دیا ہے، چلیں انہی کو لے لیتے ہیں، اب اگلی دفعہ کسی اور کو لیں گے۔ چلیں جی معین کروائیے برادر۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ بہت اچھا، آپ نے پروناؤنس بھی اچھا کیا، اور منہا اس عورت سے، بالکل ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ آپ اشارے بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں اس کی عربی بول چال۔ اب فرض کیجئے کہ اس نے مجھے ایک کتاب بھیجی، کسی نے مجھے ایک کتاب بھیجی، تو میں کیا کہوں گا؟ ہم اس ڈائلاگ کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا احاذ منہ،
یعنی پوچھا جا رہا ہے احاذا، احاذا آ کا مطلب پتہ ہے آپ کو، حاذا یہ کیا، یہ منہ اس سے ہے، اس کی طرف سے ہے، تو جواب میں آپ کہیں گے نعم حاذا منہ. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل اسی طرح احاذا منہم، نعم حاذا منہم. اور یہ تو سارا آسان ہی ہے. احاذا من کا اب کیا جواب دیں گے؟ نعم حاذا منی. اور احاذا منکم، نعم حاذا منا. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. سو منہ اسی طرح یہ سارے ہمارا، تو ہمارا منہ ہو گیا، وا لگا دیں اور بن جائے گا، فا لگا دیں. اسی طرح رضی اللہ عنہ میں جو ان ہے اس کا مطلب بھی سے ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. من الشیطان جو ہوتا ہے نا وہ سے اردو والا سے، جو یہ ان ہے نا ان سے، اس کا مطلب سے کی جانب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہ ساتھ، یعنی ساتھ سے، اس سے میں. ٹھیک ہے، تو رضی اللہ عنہ. اب یہ دیکھیں یہ لگ گیا عنہ، انہم، عنہ اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، عنی مجھ سے، عنکم آپ سب سے، عنا ہم سے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا یہ صحیح ہے، ہم کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنی، رضی اللہ عنی. ہم سب یہ دعا کریں گے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. رضی اللہ عنکا، رضی اللہ، تو کتنی مزے کی چیز ہے. دیکھیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ بن رہا ہے، یہ تو بڑا خوبصورت مطلب ہے، اللہ کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہے نا. تو اب دیکھیں اس ٹیبل کے اندر جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں وہ بھی آ رہی ہیں. رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر و حضرت عثمان و حضرت علی و حضرت عمر رضی اللہ عنہم، سب کے سب. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، ساتواں جو آتا ہے ہمارا عنہا. تو بڑا آسان ٹیبل ہے، اس کی بھی اچھی سی پریکٹس کر لیں. کون کروائے گا اس کی پریکٹس؟ آپ کسی سسٹر کو لیتے ہیں، چلیں محمد طاہا کا پہلے ہی ہاتھ ہے، ان کو چانس دیتے ہیں، پھر ایک سسٹر کو بھی لیتے ہیں. جی اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. ماشاءاللہ بیٹے، جزاک اللہ. آپ تو بڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہو، اتنی اچھی طریقے سے کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ میں برکتیں عطا فرمائے. ایک ہماری کوئی کسی سسٹر کو لیتے ہیں، سسٹر عائشہ ہیں ہمارے ساتھ، ان کو لے لیتے ہیں. جی انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. بہت خوب جی، بہت اچھا کیا آپ نے. اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ آپ سب لوگوں سے کہ آپ لوگ اتنی تیزی سے سیکھ رہے ہیں اور اتنی تیزی سے کرتے جا رہے ہیں. تو یہ جی یہی والے سارے ہمارے ٹیبل یہاں اکٹھے آ گئے. یہ تینوں ہم نے سیکھ لیے گرامر میں آج، لی، من، ان. اور چلیں ذرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ چیلنج آپ لوگوں کے لیے. لاہم کا اشارہ کریں سب لوگ، پہلے آپ کریں پھر میں اینڈ پہ بتاؤں گا آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا. جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں لاہم کا اشارہ کریں. لاہم، جی بالکل ٹھیک ہے. لاہم کا اشارہ یہ جمع والا پورا ہاتھ لاہم اس سائڈ پہ. منا کا اشارہ کریں، منا، پھر اینڈ پہ میں بتاتا ہوں. منا اپنی طرف، منا منا. انکم کا اشارہ کریں آپ سب، انکم 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 انکم، اس طرح سامنے. ٹھیک ہے، جمع کا اشارہ کم ہے چکے، انکم. ٹھیک ہو گیا، بہت خوب. آپ سب کے اشارے بھی بڑے اچھے چل رہے ہیں. آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. اور نقطہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ سے علم کی بھیک مانگیے، میں اور آپ سب. اور یہ وہ فارمولا ہے جو اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ بیسیکلی کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے وَقُلْ، اور کہہ دیجئے ربی زدنی علما. تو آپ اور میں سب کہیں ربی زدنی علما، اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے، علما علم میں. تو خوب دعا مانگی یہ ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اور بہتر طریقے سے قرآن سیکھنے میں مدد فرمائیں گے۔ آج ہم 19,471 الفاظ کو اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آئیے میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔